السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ روزے دار کہاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازہ سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ روزے کی فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد تقویٰ۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ روزے میں زیادہ سونا۔ روزہ دار کے لیے سنت یہ ہے کہ دن کے وقت زیادہ دیر نہ سوئے، بلکہ جاگتا رہے تاکہ بھوک اور ضعف کا اثر محسوس ہو۔ اگرچہ افضل کم سونا ہی ہے، پھر بھی اگر ضروری عبادت کے علاوہ کوئی شخص سویا رہے تو گنہگار نہ ہوگا۔ روزہ رکھیے، یہ آزمائش میں کام آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی اس کے بال بچوں، مال اور پڑوسی کے معاملے میں آزمائش ہوتی ہے، اور روزہ ان آزمائشوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن روزہ صرف میرے لیے ہے، اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانے والوں پر خدا اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آیا ہے، جو خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ جب ماہ رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کا اجر و ثواب حج کے برابر ہوتا ہے۔ عزت کے ساتھ ایک روٹی کا ٹکڑا اور معمولی لباس اس بخشش اور عشرت سے بہتر ہے جس کی خاطر شرمندگی اور ذلت اٹھانی پڑے۔ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ سحری سے چند منٹ پہلے اٹھ کر تہجد پڑھ لیا کریں۔ جب کوئی مسلمان تہجد پڑھتا ہے تو اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ منورہ سے 10,000 مجاہدین اسلام کا ایک عظیم لشکر لے کر روانہ ہوئے اور 20 رمضان کو ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مدینہ منورہ سے چلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام روزے کی حالت میں تھے۔ روزہ نہ چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر اجر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر کے روزے رکھتا رہے وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینے کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ کہیں آپ کا روزہ ضائع تو نہیں ہو رہا؟ جو لوگ فجر کی اذان پر کھاتے ہیں ان کا روزہ بالکل نہیں ہوتا۔ فجر کی اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ سحری کا وقت صبح صادق سے پہلے ہے۔ فجر کی اذان صبح صادق کے بعد دی جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ سخت نہیں ہے، ہمارے ایمان کمزور ہے۔ دو نور آپ کے گھر میں اکٹھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے امت محمدی کو دو نور عطا کیے ہیں، جس نے ان دونوں سے دامن وابستہ کر لیا وہ دونوں جہاں کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سے نور ہیں؟ ارشاد باری ہوا کہ ایک نور قرآن، دوسرا نور رمضان۔ ہم دین پر مرنے کے لیے سب سے آگے ہیں، لیکن دین کو خود پہ نافذ کرنے کے لیے سب سے پیچھے کیوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں کرنا دل کی قسادت کا باعث ہے اور سخت دل شخص اللہ سے کوسوں دور ہے۔ جو مانگو گے ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوا باوضو سوتا ہے، پھر اگر رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھل جائے تو اس وقت وہ دنیا و آخرت کی جو بھی بھلائی اللہ سے مانگ لے، اللہ وہی اسے عنایت فرما دیتا ہے۔ فوت شدہ والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا، پھر وہ کہتا ہے کہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا، حالانکہ ہمیں عمل کا کوئی موقع نہیں رہا۔ اس کو جواب دیا جائے گا، تیرے لیے تیری اولاد کی دعا و استغفار کرنے کے سبب سے۔ اللہ کیا سوچے گا فرق پڑتا ہے، لوگ کیا سوچیں گے فرق نہیں پڑتا۔